اینڈ دیٹ از انمپلائمنٹ. کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کافی اچھی سی جی پی بھی لے لیتے ہیں اور کافی جو ہے وہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں امپلائمنٹ نہیں ملتی. دین اگین ہم جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، ملک سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی سے بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا اور مزید پہ ڈسکشن کو فراز آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جو ہمارا جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے کہ جاب از آل اباؤٹ 9 to 5، یہ اب جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج ہونا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک اچھی کارپوریشن میں، ایک اچھی کمپنی میں، ایک اچھی جو ہے وہ پروفیشنل سیٹنگ میں ہم جائیں گے، وہاں پہ ہمارا ایک پرٹیکولر رول ہوگا، وہ ہم نبھائیں گے، اور 1 تاریخ کو اور 5 تاریخ کے بیچ میں ہمیں سیلری مل جائے گی. اب زمانہ چینج ہو رہا. اف یو ہیو اسکلس، اف یو ہیو سرٹن اسکلس، آپ گھر میں بیٹھ کر آپ آن لائن پلیٹ فارمس کے اوپر آپ ڈفرینٹ جگہوں سے آپ بڑی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کی جاب ہوگی. اور دوسری چیز جو ہمیں یہاں پر کام کرنا چاہیے کہ اگر آپ پاس آؤٹ ہوئیں کسی بھی فیلڈ سے اور اگر آپ کو شروع کے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں جاب نہیں مل رہی، تو پرابلم کو آپ نے جنرلائز نہیں کرنا. جنرلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہہ دینا کہ آئی ایم اے فیلئر. اٹ از اے ٹیکنیکل پرابلم، اور یہ ٹیکنیکل پرابلم ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم ٹیکنیکل سلوشن سے بہتر ہو سکتی ہے. ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے، فیلئر ان ریلیشن شپ، فیلئر ان اکیڈمکس، فیلئر ان امپلائمنٹ، ہم چیزوں کو پرسنلائز کر دیتے ہیں. ہم فوراً کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں فیلئر ہوں اور میرا دوست جو ہے وہ بھی اسی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا تھا، یہی اسکلز ہے اور اس کو جاب مل گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا پی آر سرکل ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پوری سوشل سیٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے چانسز کم یا زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے یہاں پر 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلی بات 9 to 5 کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا، اور دوسری بات پرسنلائز نہیں کرنا چیزوں کو. آغا کی بات میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی امپلائمنٹ کے سلسلے میں کہ جو سب سے فیورڈ سیکٹر آف امپلائمنٹ ہے وہ پبلک سیکٹر ہے، کہ سرکاری نوکری ہمیں مل جائے. اور اس سرکاری نوکری کی اگر ہم اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں تو سی ایس ایس کا ایگزام ہے، پی سی ایس کا ایگزام ہے، پچھلے کئی سالوں سے اگر اف یو پک اپ دا اسٹیٹسٹکس یو ول فائنڈ کہ جو سکسیس ریشو ہے ایپلیکنٹس کا، کینڈیڈیٹ سے اپیئر ہوتے ہیں، وہ 3% ہے جو فائنلی پاس کرتے ہیں، اور 3% سے بھی کم ہے، اراؤنڈ 2.5%، اور مے بی لیس دین دیٹ جو کہ فائنلی ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور ان کو ایک سیٹ ملتی ہے. پھر عشرت حسین صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے گورننگ دا انگورنیبل. انہوں نے اس میں ایک انالیسس دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ اگر اپنے مسلس کو استعمال نہیں کریں گے تو ایک اوور ٹائم مسل ایٹروفی ہو جاتی ہے، مسلز لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت پرومسنگ کینڈیڈیٹس آتے ہیں پبلک سیکٹر کی طرف، بٹ جو اسکل یوٹیلائزیشن ہے ان کی صحیح ہے، جاب سیکیورٹی ہو جاتی ہے، آپ کو ایک سوشل ریکگنیشن مل جاتی ہے، بٹ وہ جو پرسنل گروتھ کا فیکٹر ہے سرکاری نوکری کے اندر. اور میں نے خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ دس از ٹرائڈ اینڈ ٹرو کہ یو آر این ایوریج آف 5 or 10 people you spend your time with or you spend your time around. تو آپ مطلب ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں، آپ اپنی اسکلز کو امپروو کرنے کی تگودو میں لگے رہتے ہیں. بٹ پبلک سیکٹر میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ یو جس لیول پہ آپ جاتے ہیں اس لیول سے جو آپ کے سراؤنڈنگ، جو آپ کا اسٹاف ہے اور جو لوگ ہیں، دے آر مچ بلو دیٹ لیول. تو انسٹیڈ آف improving your skills and improving your overall personality، میرے اوپینین میں اٹ اسٹارٹس ڈکلائننگ. تو سرکاری نوکری کی طرف صحیح ہے، اچھی بات ہے، جس کو شوق ہے وہ کرنا چاہیے، بٹ اٹ از بیکمنگ انکریزنگلی انسسٹینیبل. پینشنز ریفارمس پہ بات ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے، وہ چارم نہیں رہا ہے سرکاری نوکری یا سول سروسز میں. سو واٹ کین وی ڈو اف سرکاری نوکری بھی نہیں ہے آگا and employment is not the name of 9 to 5, then where should one go to be بالکل hopeful? فرحت، میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں. بس آپ کے ایک پوائنٹ میں ایک بات ایڈ کروں گا میکس ویبر کی. اس نے بیسیکلی بیوروکریٹک ماڈل کو آئرن کیج سے جو ہے وہ ریسمبلنس دی تھی کہ بیسیکلی آپ کی جو کیپیسٹی ہے، یا اگر میں ایک جملے میں بولوں، یو بیکم اے کاگ ان اے مشین. ٹھیک ہے، یو جسٹ ہیو ٹو فالو دا ایس او پیز. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آپ کی انوویشن، کیپیسٹی ڈیولپمنٹ وہ کچھ حد تک یا کافی حد تک وہ رک جاتی ہے. اب آپ کا جو کوشچن ہے میں اس کے اوپر جاؤں. دیکھیں، یہ ہر ایک انڈیویجول کو خود سے یہ سوال پوچھنا ہے
کہ ہمیں کس طرح کی لائف گزارنی ہے. اگر ہمیں ایک میڈیکور لائف گزارنی ہے, ایک عام انسان کی طرح لائف گزارنی ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ ہرڈ مینٹیلٹی سے جائیں. آپ انجینئرنگ کریں, ڈاکٹری MBBS کریں, یا کوئی بھی فیلڈ لیں, آپ کو ایک جو ہے وہ جاب مل جائے گی انٹری لیول کی, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اچھی جو ہے ود گریجولی آپ جو ہے وہ ترقی کریں گے اور ایک عام سادہ زندگی گزار لیں. بٹ اگر آپ نے واقعی ہی یہ سوچنا ہے کہ جو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اسکلز دیے ہیں یا نیچر نے مجھے جو صلاحیت دی ہے, اگر میں اس کو یوٹیلائز کروں تو میں جو ہوں وہ لیڈر کے ٹاپ پر بھی جا سکتا ہوں جس طرح دوسرے لوگ گئے ہیں. اور پھر اس کے لیے وہی تمام پوائنٹس آپ کو فالو کرنے پڑیں گے جو ہم نے آپ کو بتایا, جس میں فور موسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ کو اپنی اسکلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنی فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کو فیملی کا پریشر, ریزسٹنس, سوسائٹی کی ریزسٹنس اور بہت زیادہ اسٹرکچرل لمیٹیشنس آئیں گی. بٹ اگین جیسا کہ کہتے ہیں کہ نو پین نو گین والا جو رول ہے, شروع میں مشکلات آپ فیس کر لیں اور پھر آگے وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ہو, جس میں آپ کے پروگریس کے چانسز زیادہ ہوں, بنسبت اس کے کہ شروع میں آپ جو ہے وہ آسانی کو اڈاپٹ کریں اور پھر آپ کو مڈ لائف کرائسس میں احساس ہو کہ یار میں نے تو کوئی ایسی فیلڈ چوز کر لی ہے کہ جس میں نہ مجھے مزہ آ رہا ہے, نہ میرا انٹرسٹ ہے, اور اب میرے پاس فیملی بھی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میرے پاس لائبلٹیز بہت زیادہ ہے, تو میں سوئچ نہیں کر سکتا.